اس پکچر پہ آپ کو بہت سارے یوٹیوب چینل نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ ان چینلز پہ یو آر ایل کچھ بلاک کر دیے گئے ہیں پی ٹی اے کی جانب سے. اس وقت میں محسوس کرتا تھا کتنا دکھ ہوتا تھا, کتنا کرب ہوتا تھا. ایک باپ اپنی بیٹی سے مل نہیں سکتا اور وہ اپنی بیٹی کا انٹرویو وہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یار اس میں اسی کی باپ کی تصدیق خدا نخواستہ کرائی جا رہی ہوتی تھی. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سکسیس ہے, اور یہ وہ چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں مہدی علی کاظمی کی جیت ہے. پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب بچی کراچی گئی تھی تب کیوں نہیں پیزے لے کے گئے تھے. دارالعلومان آپ بھی گئے ہوئے تھے, دارالعلومان کے پاس تو پیزے لے کے پہنچ گئے تھے. کراچی محبت بھی پوری دکھائے نا, آپ کوڈ بلا رہی ہے, لیکن اصل محبت سچی ہے اس کے باپ کی. آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس کے باپ کے اوپر جتنا مرضی پریشر ڈالا گیا, میں سمجھتا ہوں اب آپ دور کر کے دکھائیں باپ کو بیٹی سے, بیٹی کو باپ سے. سر یہی محبت ہے اور یہ برحق محبت ہے, اس کو آپ جھٹلا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, کمسن بچی کے حوالے سے بات کریں گے. آج ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے, اور وہ ڈیولپمنٹ کچھ یوں ہے. اس وقت میرے ہاتھ میں آپ یہ موبائل دیکھ رہے ہیں اور موبائل پہ آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی. پکچر میں تھوڑا کلیئر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یس, یہ پکچر دیکھیں. اس پکچر پہ آپ کو بہت سارے یوٹیوب چینل نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ ان چینلز پہ یو آر ایل کچھ بلاک کر دیے گئے ہیں پی ٹی اے کی جانب سے. مہدی علی کاظمی صاحب نے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک درخواست دائر کی تھی پی ٹی اے میں کہ ایسی ویڈیوز جس میں ان کی تصحیح کی گئی ہے, ان کی بیٹی کی انٹرویوز لگائے گئے ہیں, انٹرویوز کو ڈیلیٹ کیا جائے. پی ٹی اے نے کورٹ کے حکم کے مطابق ان انٹرویوز کو ڈیلیٹ کر دیا, یعنی کہ ان یو آر ایل کو اڑا دیا. اس یو آر ایل میں کمسن بچی کے انٹرویوز تھے, اور جب انہوں نے یہ انٹرویوز کیے تھے تو بڑے گمان کے ساتھ, بڑے باوسوق طریقے کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں, بچی جو ہے اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی. لیکن اب آپ وقت دیکھیں, وہ وقت جب یہ بات کہتے تھے اور اب یہ وہ وقت ہے کہ جب ان کے چینل سے وہ انٹرویوز اڑا دیے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ لوگوں تک پہنچانا, آپ لوگوں تک شیئر کرنا ہمارا فرض بھی تھا, کیونکہ پہلے دن سے ہم اس کیس کے حوالے سے جو بھی امپورٹنٹ اپڈیٹس آتی ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. فرحان ظفر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پہلے دن سے اس کیس پہ کام کر رہے ہیں. فرحان صاحب, آپ نے بھی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس کیس کے حوالے سے, اور بہت سارا ایسا کنٹینٹ ہے جو آپ نے اپلوڈ کر کے لوگوں کو دکھایا. یہ کیا تھا جو ڈیلیٹ ہوا ہے اور آپ کا کنٹینٹ کیا تھا جو ڈیلیٹ نہیں ہوا؟ یہ جو ڈیلیٹ ہوا ہے یہ وہی چیز ہے جو کہ ہم میں آئی تھنک آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کر چکا ہوں, ولاگ بھی ہم نے ڈالا تھا کہ بچی کا جو میجر انٹرویو تھا, جو پہلا انٹرویو تھا, جو کہ بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا تھا اور دیکھنا چاہ رہے تھے لوگ, جب وہ دیکھا گیا تھا تو وہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا بنایا گیا تھا, وہ بڑا, آپ نے بھی دیکھا تھا کہ لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا گیا تھا. وہ انٹرویو ہمیں اب اس چینل پہ نظر نہیں آتا, آپ نے بھی دیکھا ہے. اس لسٹ میں اس خاتون کا بھی نام مینشن ہے جن کا ظاہری بات ہے پہلے دن سے لوگ ان کے بارے میں باتیں بھی کر رہے تھے, اور یہ بڑے گمان کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ میں اس بچی کو سپورٹ کر رہی ہوں, میں شادی کو سپورٹ کر رہی ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ اس چینل پہ بھی وہ انٹرویو موجود نہیں ہے. اس کے اسکرین شاٹ بھی آپ تک پہنچا دیں گے, کیونکہ ان کی جو ہائی ریٹنگ ویڈیو وہ 2 ملین ہے, اور وہ انٹرویو آئی تھنک جو فرحان صاحب 2 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ تھا, وہ اس وقت انٹرویو موجود نہیں ہے اس میں. اور اسی طرح کے اور بھی 3-4 چینل جنہوں نے ان کے انٹرویوز کیے تھے. اب جو اس وقت سچویشن ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا, میں اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں. اس بچی کا بھی کمسن بچی کا صرف 2 منٹ کا ایک کلپ ہے جو کہ ابھی بھی اس چینل پہ موجود ہے, اور کورٹ آرڈرز کے مطابق اب ہم بچی کا نہ نام لے سکتے ہیں, نہ ان کی پکچر دکھا سکتے ہیں, نہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مہدی علی کاظمی کی فیملی کی خدا نخواستہ تصدیق کر سکتے ہیں. تو یہ کلپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریموو ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ بچی تو ابھی بھی اس میں موجود ہے اور کیس ٹرائل میں چل رہا ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ جس طرح آپ نے میرے سے پوچھا کہ میری ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ ہوئی اور ادھر جو ہے وہ کیوں ڈیلیٹ ہوئی, تو obvious سی بات ہے کہ ہماری ویڈیوز اس لیے ڈیلیٹ ہوئی تو کہ ہم نے بچی کا اس کی مرضی کے مطابق انٹرویو نہیں کیا, یعنی کہ جس طرح وہ اس سے کروا رہے تھے. فار ایگزامپل پلانٹیڈ انٹرویوز کروا رہے تھے, اس کو بتاتے تھے کہ آپ نے یہ بولنا ہے, اور اس طرح وہ کرتے تھے. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سکسیس ہے. اس وقت جب ہم مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں محسوس کرتا تھا کتنا دکھ ہوتا تھا, کتنا کرب ہوتا تھا. ایک باپ اپنی بیٹی سے مل نہیں سکتا اور وہ اپنی بیٹی کا انٹرویو وہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یار اس میں اسی کی باپ کی تصدیق خدا نہ خواستہ کرائی جا رہی ہوتی تھی. تو آپ بھی یوٹیوبر ہیں, میں بھی یہ کام کرتا ہوں, ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر اتنی ہائی ریٹڈ ویڈیو ڈیلیٹ ہوتی ہے تو اس سے کتنا دکھ ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں مہدی علی کاظمی کی جیت ہے کہ اس نے قانونی, لیگلی, ایتھیکلی ان تمام چیزوں کو, حالانکہ اس کے اوپر اتنا پریشر ہے, حالانکہ اس کے اوپر اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے, لیکن اس نے اسی طرح جواب نہیں دیا. اس نے پاکستان کی عدلیہ پہ اعتماد کیا, اس نے پاکستان کے اداروں پہ اعتماد کیا, اور ان سب پہ اعتماد کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ واقعی ہمیں بھی اب یہ محسوس ہوا کہ واقعی اگر آپ لیگلی طریقے سے چلیں, آپ لوگ اپنا مدعا ان کے سامنے رکھیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس چینل پہ وہ ویڈیوز موجود نہیں ہیں, اور دیگر جتنے چینلز ہیں جنہوں نے انٹرویوز کر کے سو کالڈ شادی دکھانے کی کوشش کی ان پہ بھی وہ موجود نہیں ہے, اور ان کے بھی تمام یو آر ایلز جو ہیں وہ
ڈیلیٹ کر دیے گئے. اس کے علاوہ مزید ان کو کورٹ میں طلب بھی کیا جا رہا ہے, جیسا کہ آج بھی ڈیٹ تھی ان کو وہاں پہنچنا تھا, لیکن وہ نہیں جا رہے. تو لیگلی ایکشن پراپرلی گورنمنٹ لے رہی ہے اور ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی چیز ہے. کریڈٹ ان کے ظاہری بات والد کو جاتا ہے. اب یہ کورٹ میں کیوں نہیں سامنا کر پا رہے؟ URL ڈیلیٹ ہو گئے ہیں, کورٹ میں جانا چاہیے نا. ویسے بالکل جانا چاہیے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب بچی کراچی گئی تھی تب کیوں نہیں پیزے لے کے گئے تھے. دارالعلومان آپ بھی گئے ہوئے تھے, دارالعلومان کے پاس تو پیزے لے کے پہنچ گئے تھے. کراچی محبت بھی پوری دکھائے نا, اب کورٹ بلا رہی ہے. اچھا میں یہاں مینشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا, یاد ہے کہ انہوں نے آپ کو بھی الزام لگایا تھا. بالکل ایسا وہی نا, ہم تو یار اس چیز کو بادر ہی نہیں کرتے ہیں, نہ ہم اس چیز کا جواب دینا بہتر سمجھتے ہیں. اب کورٹ بلا رہی ہے, آپ اتنی بچی سے ہمدردی تھی آپ کی, اب کیوں نہیں جا رہے؟ کورٹ بار بار بلا رہی ہے اور آپ لوگ نہیں جا رہے. اب میں نے یہ سنا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے دے گی, یہ آئیں نہ آئیں, ان کے وکیل بھی نہیں شاید پیش ہو رہے, تو کورٹ نے جو اپنا فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے. لیکن یہ لوگ صرف, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو غلط یوز کر رہے تھے فور سم, آپ یہ کہہ لیں اپنی ویورشپ کے لیے, اپنے کچھ ڈالرز کے لیے. لیکن اب جب ان کے اوپر پڑی ہے تو یہ سارے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. کورٹ بلا رہی ہے, اب جائیں نا کراچی. اب اتنے میلز کا سفر طے کر کے ہمیں بھی پتہ لگے آپ لوگوں کی محبت سچی ہے, لیکن اصل محبت سچی ہے اس کے باپ کی. آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس کے باپ کے اوپر جتنا مرضی پریشر ڈالا گیا, میں سمجھتا ہوں اب آپ دور کر کے دکھائیں باپ کو بیٹی سے, بیٹی کو باپ سے. سر یہی محبت ہے اور یہ برحق محبت ہے, اس کو آپ جھٹلا رہے ہیں. اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے چونکہ قانونی کارروائی میں تھوڑی سی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, ٹائم ڈیوریشن تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے, اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ روز کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ یار مطلب ہم جیت رہے ہیں, یہ کیس جان کے لٹک رہا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ڈے بائی ڈے ہو رہی ہیں, بہت اسپیڈ کے ساتھ ہو رہی ہیں, بہت اسپیڈ کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم جو ہے وہ دیکھتی بھی رہی ہے وہ چیزیں, کہ ہم نے ان مجرمان کو, ملزمان کو ہتھکڑیوں میں بھی دیکھا. ان تمام لوگوں کو ان کے, میں یہ سمجھتا ہوں ان کے حصے کا انصاف مل گیا ہے, ان کو بھی, اور جنہوں نے اس بچی کے ساتھ جس بھی طریقے سے برا سلوک کیا وہ دیکھ چکے ہیں. جتنی ایفرٹ مہدی علی کاظمی نے اس وقت کر دی ہے, اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. کیس جس طرح احمد شیر جٹ آپ بھی جاتے رہتے ہیں ان کے پاس, وہ بتا رہے ہیں قانونی چارہ جوئی سے یہ کیس ابھی بھی بہت تیز رفتاری سے چل رہا ہے. اور انشاءاللہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ بڑی جلدی آنا, اور انشاءاللہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مہدی علی کاظمی کے حق میں آنا ہے, اس پوری پاکستان کی قوم کی امنگوں کے حق میں آنا ہے. کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے چاہتا کہ باپ کو بچی سے اس طرح دور کیا جائے, اس کی بیٹی سے, اور اس کے اوپر اس طرح الزامات لگائے جائیں اور اس کلچر کو فروغ دیا جائے. فرحان صاحب, آپ نے اس بچی کا انٹرویو ابھی تک نہیں کیا, اس کی ریزن آج ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اگر ان کے والد محترم یا کوئی قانونی طریقے کے ساتھ, یا اگر وہ کچھ دکھانا چاہیں بچی کا لائف سٹائل, تو ڈیفینیٹلی آپ تو دکھائیں گے. بالکل ایسا ہے, میں اپنے ولاگ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اب بچی میڈیا پہ نظر نہیں آئے گی, اور ہم سمجھتے ہیں نہ آنی چاہیے. جبران ناصر نے بھی یہ کہا بچی کو اب آپ پردے میں رہنے دیں, اور کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا. لیکن اس بچی کے منہ سے جو باتیں کلوائی گئیں, اس بچی کے منہ سے جو بھی جس بھی طریقے سے کلوایا گیا کہ مجھے پریشر ڈالا جاتا تھا, ٹارچر کیا جاتا, جو بھی معاملات ہیں, اگر وہ بچی انشاءاللہ جب بھی اپنے والدین کے پاس جاتی ہے اور قانونی نقطہ نظر سے اجازت ملتی ہے, اس کے والدین اجازت دیتے ہیں, پھر ہم ضرور دکھائیں گے کراچی جا کے کہ بچی اصل میں کیسے رہتی تھی اپنے والدین کے ساتھ, اور اب بھی کیسی ہے, کیسی محبت ہے ان کی. کیونکہ ہم تو دیکھا ہے, اب ہم نے دنیا کو دکھانا ہے, لیکن ان کے والدین کی اجازت کے ساتھ, کورٹ کی اجازت کے ساتھ, پھر وہ چیزیں آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ. ایسے نہیں دکھائیں گے کہ آپ کو کہیں پہ بھی بٹھا دیا, کسی بھی فورس کر کے آپ سے جو مرضی کروا. میرے خیال میں یہ واحد چیز ہوگی جو صرف ہم پاکستان کے اندر ایک رول ماڈل کے طور پہ دکھائیں گے کہ دیکھیں فیصلہ ایسے ہوتا ہے اور انصاف ملتا ہے, اور آپ اگر لڑتے ہیں حق اور سچ کے لیے تو اس میں فتح آپ کو نصیب ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ ایگزامپل بھی بننا چاہیے. یہ کیس ٹیسٹ کیس ہے, اس کو بننا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ آسان نہیں ہوتا, یہ گفتگو کر لینا, میرے سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں بیٹھ کے, میں بڑی آسانی سے بتا رہا ہوں کہ بڑا یہ ایگزامپل بنے گی. اس کے پیچھے کی جو جد و جہد ہے وہ دیکھی ہوئی ہے, تھوڑی سی ہم نے دیکھی ہوئی ہے کہ کس طرح بیچارہ جو ہے وہ اس کورٹ سے اس کورٹ, اس کورٹ سے اس کورٹ, کس طریقے سے جو ہے نا وہ رلتا تھا. تو یہ صرف بنے گا اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگے گا ہاں اگر آپ سچے ہیں تو آپ لڑتے رہیں, آپ کو انصاف ملے گا. یہ عدالتیں بھی دیں گی, اللہ بھی دے گا, انصاف ملے گا جتنے بھی آپ کے مخالف ہوں. یہ کیس میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے پہلوؤں کے مطابق بنے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ فرحان صاحب, ان تمام مناظر کے گواہ ہیں. جب یہ کراچی گئے تھے اور انہوں نے سارے مناظر دیکھے اور وہ دیکھا کہ مہدی علی کاظمی کتنی اسٹرگل کر رہے تھے. ہماری عوام بھی اس وقت باشعور ہے, ظاہری بات ہے, اس کو عقل ہے, سمجھ بوجھ ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ کون سی چیزیں انٹرنیٹ پہ صحیح اپلوڈ ہو رہی ہیں اور کون سی سائٹ پہ غلط چیزوں کو پورٹرے کیا جا رہا ہے.
باقی فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں بہتر کہ کون سی چیزیں ٹھیک ہیں اور کون سی غلط ہے. اس کیس کے حوالے سے جو بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.